نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قرآنی دعاؤں کا ایک انتخاب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج جو قرآنی دعا پیش ہوگی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کا ترجمہ: اے ہمارے رب، افرغ علینا، ہم پر انڈیل دے صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما دے، ہمارے قدموں کو جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، یعنی ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما دے۔ تو یہ آج کی عظیم الشان دعا ہے۔ یہ دعا ایک واقعے کے نتیجے میں کی گئی تھی، اور یہ قصہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ جب اس وقت کے نبی نے، بلکہ نبی سے ان کی قوم نے، ایک قائد، ایک بادشاہ کا تقاضا کیا، دراصل وہاں ایک قوم آباد تھی، عمالقہ، بڑی جنگجو قوم، جن کا قائد یا امیر جالوت نامی شخص تھا، بڑا ظالم اور جابر، اور یہ قوم بڑی کثیر تعداد میں تھی، اور حربی فنون سے مالا مال تھی، اسلحے کی بہتات تھی، اور یہ ظلم کرتی تھی۔ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا، بچوں کو، عورتوں کو اغوا کرنا، اپنے زیر نگین رکھنا۔ بہت سے بنی اسرائیل ان کے قیدی تھے۔ تو اس قوم نے اپنے نبی سے تقاضا کیا کہ ایک بادشاہ ہمیں چاہیے جو جہادی فنون کا ماہر ہو، تو اس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں اس عمالقہ قوم کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو چھڑائیں، ان کے چنگل سے اپنے علاقے واپس لیں۔ خیر، یہ طویل قصہ اس وقت میں مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی نے دعا کر ڈالی تو اللہ نے دعا قبول کر لی، اور طالوت علیہ السلام بطور بادشاہ کے عطا فرمایا۔ اب طالوت علیہ السلام نے لشکر تیار کیا جالوت سے جنگ کرنے کے لیے، اور جب میدان میں دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو طالوت علیہ السلام کے لشکر نے دیکھا کہ یہ تو بڑی تعداد میں ہے۔ تعداد کا ذکر قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں ہے، مگر مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ 90,000 کی تعداد تھی ان کی، واللہ عالم۔
اور ادھر یہ 313 کی تعداد میں تھے، بہت کم مخلص لوگ، کیونکہ رستے میں ایک پانی سے گزرنا تھا اور وہاں ایک امتحان ہو گیا کہ اس پانی کو نہیں پینا، ایک آدھ گھونٹ لے سکتے ہو، اور اللہ نے پیاس بھی ان پر مسلط کر دی، تو بہت تھوڑے لوگ اس امتحان میں کامیاب رہے، پانی نہیں پیا، اور بہت سو نے پانی پی لیا، امتحان میں ناکام ہو گئے۔ جو باقی جو مخلص لوگ بچے تھے وہ 313 تھے۔ آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان کی تعداد دیکھی، ان کے وسائل دیکھے، ان کی قوت دیکھی، ان کی پہلوانی دیکھی، تو کچھ نے تو کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر اور وسائل سے مالا مال۔ لیکن جو لوگ مخلص تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کی نصرت پر امید بلکہ یقین تھا، انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر غالب آ جاتے ہیں بڑے لشکروں پر اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، اور واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم صبر کے دامن کو تھامے رکھیں اور اس عظیم لشکر کا مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ چنانچہ جب آمنا سامنا ہو گیا دونوں لشکروں کا، تو طالوت علیہ السلام کے لشکر نے یہ دعا کی، فرمایا کہ لما برزوا لجالوت وجنودہ، جب طالوت کا لشکر ظاہر ہوا جالوت کے لشکر کے، اور دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا اس عظیم لشکر کا، ان کی تعداد کا، ان کے اسلحے کا، تو یہ دعا کی، ان سارا منظر سامنے آ چکا، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی تعداد سامنے آ چکی، تو یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ پیش کیا۔ جو دعا ربنا سے شروع ہوتی ہے اس کا معنی اللہ کی جناب میں اس کی ربوبیت کا وسیلہ، اس کی ربوبیت کا واسطہ، اور جو دعا اللہم سے شروع ہوتی ہے تو اس کا معنی اللہ کی جناب میں الوہیت کا واسطہ، ربنا میں ربوبیت کا واسطہ، جس کا معنی تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی گنج بخش ہے، تو ہی غوث ہے، تو ہی مشکل کشائی کرنے والا، تو ہی حاجت روائی کرنے والا، یہ سارے معنی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے، اور اللہم کہنے سے الوہیت کا واسطہ، کہ تو سچا معبود ہے، ہر عبادت کے لائق تو ہے، سجدے کے لائق، روزے کے لائق، حج کے لائق، عمرے کے لائق، ہر فرائض کے لائق، ہر نوافل کے لائق تو ہے، الوہیت کا واسطہ۔ تو یہاں ربنا ہے تو یہ تیرے رب ہونے کا واسطہ، تیری ربوبیت کا واسطہ، یہ واسطہ وہی شخص دے سکتا ہے جو اس کو رب مانتا ہو، اس کو رب اور خالق اور مالک مانتا ہو، ہر شے عطا کرنے والا مانتا ہو، پالنے والا مانتا ہو، وہ یہ واسطہ پیش کر سکتا ہے۔ اور جن کے بہت سے رب ہیں، مختلف رب، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، تو یہ کیا واسطہ پیش کرے گا، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہاں طالوت علیہ السلام کے لشکر نے اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کا واسطہ پیش کیا، اور کیا کہا؟ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈیل دے، جیسے پانی ہو کسی جگ میں اور آپ سارا انڈیل دیں، سارا پانی دے دیں، یہاں یہی تقاضا ہے کہ ہمیں عظیم صبر عطا فرما دے، مکمل صبر عطا فرما دے، تاکہ ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار رہیں، ہم کو صبر عطا فرما دے۔
وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، اقدام قدم کی جمع، ہمارے قدموں کو جما دے، ثبات عطا فرما دے، اور پھر وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں مدد دے کافر قوم پر، غلبہ عطا فرما دے، نصرت عطا فرما دے۔ یہ طالوت علیہ السلام کے لشکر کی دعا، اور بڑی ترتیب سے دعا ہے۔ پہلے صبر کی ضرورت ہے، صبر عطا فرما دے۔ اس صبر کا تقاضا یہ کہ ہمارے قدم جما دے، اور اس صبر کا اور قدم جمانے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں کافر قوم پر نصرت اور مدد عطا فرما دے۔ کوئی دنیا کے مقاصد نہیں ہمارا مقصد کفار پہ غلبہ پانا اور کفر کا خاتمہ کرنا ہے۔ جب غلبہ پائیں گے تو کفر کے خاتمے کی راہیں ہموار ہوں گی۔ مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کی سربلندی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من قاتل لتکون کلمت اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اس لیے قتال کرتا ہے کہ کفر کی موت ہو، شرک کی موت ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اونچا ہو، غالب آ جائے، وہ اللہ کی راہ میں ہے اور باقی سارے شیطان کی راہ میں۔ تو ان کا یہ تقاضا کرنا کہ ہمیں کافر قوم پر مدد دے دے، غلبہ دے دے، مقصد واضح ہو گیا۔ ہم کفر کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان کفار کا خاتمہ چاہتے ہیں، تاکہ توحید کو قائم کر سکیں اور تیری حاکمیت کو قائم کر سکیں۔ بڑی عظیم دعا تھی، قلت تعداد کے باوجود اتنی عظیم تعداد پر اللہ نے غلبہ دے دیا۔ فرمایا کہ فہزموہم بإذن اللہ، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے۔ یعنی شکست اللہ دیتا ہے، کفار کو شکست اللہ دیتا ہے، فتوحات اللہ عطا فرماتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کے اذن سے فتح ملتی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے طالوت علیہ السلام کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ اس وقت داؤد علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، بادشاہ بنے، ایک چرواہے کی حیثیت سے تھے، بڑے طاقتور، وہ بھی اس جہاد میں شریک تھے، لشکر طالوت کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ جالوت جیسے بڑے پہلوان کو، طاقتور دشمن کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام جو ایک چرواہے کی حیثیت سے ایک نوجوان تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، اتنے پاورفل بادشاہ کو، اتنے طاقتور کو، اتنے بڑے پہلوان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کردار پر ان کو 3 چیزیں عطا فرمائی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے داؤد کو بعد میں بادشاہت دی، والحکمہ، اور حکمت نبوت دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو چاہا اس کو علم دیا۔ یہ اسی جہادی کردار کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ان کو عطا فرما دی۔ تو اس سے دعا کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ طالوت علیہ السلام کے لشکر نے دعا کی اور اللہ نے قبول کی، اور قلت تعداد کے باوجود کثرت تعداد کو شکست فاش دے دی، حتیٰ کہ جالوت ان کا بادشاہ جو ظالم تھا، جابر تھا، بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا، وہ بھی جہنم واصل ہوا اور قتل ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس لشکر کو، اسلامی لشکر کو، طالوت علیہ السلام کے لشکر کو عزت بھی دی، اور جو ان کا ایک وقار، عظمت رفتہ، اللہ نے اس کو بحال کر دیا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کرنے کی، بالکل اسی قسم کی دعا جادوگروں نے کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، حق سمجھ چکے تھے۔ تو ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وہی دعا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ صبر انڈیلنے کا معنی جیسے جگ میں پورا پانی آپ انڈیل دیں، اس طرح ہم کو پورا صبر عطا فرما دے۔ طالوت علیہ السلام کے لشکر نے صبر کا سوال کیا جالوت علیہ السلام کے لشکر کے مقابلے میں، اور ان جادوگروں نے جو اسلام لا چکے تھے صبر طلب کیا فرعون کے مظالم کے مقابلے میں۔ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں
تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، تمہیں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا، صلیب پہ لٹکا دوں گا۔ تو ان جادوگروں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کا سوال کیا۔ صبر کے سوال کا معنی یہ ہے کہ ہمیں فرعون کے مظالم برداشت کرنے کی ہمت دے دے، صبر دے دے۔ یہ نہ ہو ہم صبر نہ کر سکیں اور دوبارہ کفر میں داخل ہو جائیں، نہیں، ایمان کی ثابت قدمی، ایمان پر ہمیں پکا کر دے، اتنا صبر عطا فرما دے کہ فرعون ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر ہم دین کو نہ چھوڑیں، حق کو نہ چھوڑیں، بلکہ توحید پر قائم رہیں۔ اور وتوفنا مسلمین، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا، جن فرعون اپنے ظلم کے ذریعے ہمیں برگشتہ نہ کر دے حق سے، نہیں، ہمیں جما دے، قدم جما دے، ہمیں صبر عطا فرما دے۔ زندگی کا خاتمہ جب ہو تو ایمان پر، توفنا مسلمین، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا، اسلام کی حالت میں وفات ہمیں عطا فرمانا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فرعون کے مظالم کے باوجود انہوں نے صبر کیا، موتیں قبول کر لیں، شہادتیں قبول کر لیں، مگر فرعون کے مظالم ان کو راہ راست سے ہٹا نہ سکے، بھٹکا نہ سکے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ کیا اللہ کا احسان ان جادوگروں پر، کانوا فی اول النہار سحرا وفی آخر النہار شہداء، دن کے ابتدائی حصے میں یہ جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، شروع دن میں جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں شہداء بن چکے تھے۔ اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دی۔ یہ دعا، تو دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جتنا بھی کوئی اہم معاملہ ہو انسان دعا کرے، اور خاص طور پہ جہادی میدان میں دعا۔ نبی علیہ السلام نے کس طرح بدر والے دن دعا کی تھی، کس طرح انہیں سجدے میں اور اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، الہا کر رہے ہیں کہ چادر گر پڑی، چادر کی ہوش نہیں، بس دعا دعا اور دعا۔ پھر اللہ نے شر صدر فرما دیا، فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان جمعوں کو، ان جماعتوں کو، کفار کی، مشرکین مکہ کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ نے دعائیں قبول کر لی۔ تو جہاد اور دعا، کوئی بھی مشکل گھڑی ہو، دعا کا بڑا ایک اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ان مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے فاتح ہیں، اور جب لشکر کشی فرماتے، کو لشکر تیار کرتے، لشکر تیار ہو گیا، فرماتے کہ صبح روانہ ہونا، عمر کو رات بھر دعا کرنے کا موقع دے دو۔ رات بھر دعا کرتے اور پھر صبح کو لشکر کو روانہ کرتے، بلکہ بعض اوقات فرماتے کہ رات دعا تو کی میں نے، لیکن ایک رات اور موقع دے دو عمر کو دعا کرنے کے لیے، رک جاؤ، اگلے دن جانا۔ پھر رات کو گڑ گڑاتے، روتے، الہا کرتے، دعا کرتے، آدھی دنیا کے فاتح بن کے کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ دی۔ اس میں ایمانی قوت بھی تھی اور دعا کی برکت اور دعا کی تاثیر بھی تھی، جس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے کہ طالوت علیہ السلام کا لشکر سینکڑوں کی تعداد میں، اور مقابلے میں جالوت کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں، مگر ان کو شکست فاش ہوئی۔ یہ دعا کا نتیجہ، صبر کا نتیجہ کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما دے، ہم میدان چھوڑ کے بھاگے نہ، ہمارے قدموں کو جما دے، اور اس کافر قوم پر ہم کو نصرت اور غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ دعا کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے دعائیں کرتے رہیں۔ دعا توحید کا اہم شعبہ ہے، اہم شعبہ۔ الدعاء العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ دین دعا کا دین ہے، اور اس کی اساس توحید باری تعالی ہے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔